تو میں 1 منٹ کے لیے آپ کو روک سکتا ہوں کیونکہ نا مہربانوں اسٹیج پر ہیں اور وہ اسٹیج سے لائیو ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں جی مہربانوں یہ میرا نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار، آپ لوگ you can see یہاں پہ there's a very charged crowd. I'll talk to you later in 1 hour. I'll come back to you in 1 hour. یہاں پہ بہت charged crowd ہے and they are raring to go. یہ سب کپتان کے ٹائیگر ہیں اور یہ سب آخری گیند تک کھیلیں گے. بہت اچھا تعارف کروایا آپ نے عثمان، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا عثمان، تھینکس. جی مہربانوں آپ کو تو بہت مبارک، آپ نے جو ہمیں دکھا دیے نا نظارے، آپ نے تو ہمیں نا چارج کر دیا، یقین کریں آپ، کیا بات ہے، زبردست. السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری بڈی. یس، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ سارا دن اسی طرح گزرا ہے. بٹ بفور وی گیٹ ان ٹو دیٹ، میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گی جو پاکستان تحریک انصاف کی بیک بون ہے اس وقت اور ہمیشہ سے رہی ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم. آپ سب کو خراج تحسین. آئی مین یو آر ورکنگ، وہ جیسے کہتے ہیں نا، لائک اے واو. اٹس بین ایبسولوٹلی فینومینل ٹو سی یو گائز ایٹ ورک. آپ نے ہر یوکر اور ہر گوگلی کو بہت عمدہ طریقے سے کھیلا ہے، اور جو آپ نے پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے اس کی وجہ سے ہم بہت افیکٹولی جو ہمارا میسج ہے خان صاحب کا وہ گھر گھر تک پہنچ چکا ہے. چاہے وہ ویب سائٹ ہو، چاہے وہ فیس بک پہ خان صاحب کے اپنا میسنجر ہو، اس کی وجہ سے ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں اپنے سمبل کا تعارف نہیں کرانا پڑتا. لوگوں کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ کس حلقے میں کیا سمبل ہے. میں لوگوں سے صرف پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ NA 151 میں کیا نشان ہے، اور وہ کہتے ہیں چمٹا. تو یہ جو آگاہی آپ لوگوں نے پھیلائی ہے، اٹس جسٹ امیزنگ. ہم کر نہیں سکتے تھے یہ PTI SMT کی سپورٹ کے بغیر، اور اس وقت جو سارا پیغام ہر طرف جا رہا ہے وہ سب آپ کی وجہ سے. ناؤ کمنگ ٹو دا حلقہ، جیسے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا سنیپ شاٹ دیکھا حلقے کا، یہ ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ تھی، کیونکہ آپ جیسے سب جانتے ہیں اس وقت ہمیں وہ سپیس نہیں دی جا رہی جو کہ باقی جماعتوں کے پاس ہے کہ وہ جلسے کریں، جلوس کریں. آپ نے دیکھا میں نے اپنی ابتدا، میں نے اور زین نے اپنی کیمپین کی ابتدا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹلا مہارا، وہاں سے کی، اور وہاں پہ ایک وہ کارنر میٹنگ تھی، کنونشن تھی، جو کہ ایک بہت بڑا جلسہ بن گئی. اینڈ اس کے بعد سے جو زد و کوب شروع ہوا ہے یہاں پر، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، چھاپے ہو رہے ہیں، پولیس کی فون کالز آ رہی ہیں. اور میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب ہماری جہاں تک معلومات ہے یہ اوپر سے آرڈرز نہیں آئے، یہ نیچے نیچے ایک لوکل پولیس لیول پر ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے مخالف ہیں دونوں جماعتیں، پیپلز پارٹی اور PMLN، ان دونوں کے جو نمائندہ ہیں ان کے کہنے پر کیا جا رہا ہے. وہ لوگوں کو گرفتار کرواتے ہیں، پھر میں پچھلے 11 سالوں سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کر رہا ہوں کریں اور پھر لوگ رہا ہو کر گھر آ رہے ہیں. تو یہ وہ ماحول ہے کہ جس کے اندر ہم کیمپین کر رہے ہیں، اور یہ وہ ماحول ہے کہ جس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جذبہ، لوگوں کا ولولہ، اور سب سے زیادہ لوگوں کی محبت خان صاحب کے لیے. اینڈ میں آپ کو بتا نہیں سکتی لوگوں کے کیا جذبات ہیں. آج میں کچھ حلقوں میں تھی، وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ آ کر میرا ہاتھ چوم رہی تھیں کہ تم خان کے لیے
یہ تم خان کی نمائندہ ہو اور یہ ساری محبت جو ہے یہ سب خان صاحب کے لیے ہے اور اس قربانی کے لیے ہے جو اس وقت قیدی نمبر 804 دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ خان صاحب نے خود اب یہ نیا لقب دیا ہے میرے والد کو، قیدی نمبر 805 شاہ محمود قریشی. تو ان دونوں کی قربانی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح رنگ لا رہی ہے. لوگوں کو یہ اب یقین ہے کہ ہم صرف کہتے نہیں تھے کہ سر کٹوا دیں گے مگر سر جھکائیں گے نہیں، نہ ہی جھکنے دیں گے. تو آپ کے سامنے ہے جیسے خان صاحب کپتان اور نائب کپتان شاہ محمود قریشی دونوں، ان پہ سزائے موت کا مقدمہ ہے اور وہ سزا دینا چاہ رہی ہے ریاست، مگر اس کے باوجود دے آر انڈیٹرڈ اینڈ دے آر اسٹینڈنگ ریزولوٹ. اور اسی طرح عوام بھی ان کے پیچھے ڈٹ کے کھڑی ہے، سینہ تان کے کھڑی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم حق پر کھڑے ہیں، یہ ہم سچ پر کھڑے ہیں اور ہم ایک اصول پہ کھڑے ہیں. ہم پاکستان میں ایک مضبوط مستحکم پاکستان چاہتے ہیں جہاں پہ عدل اور انصاف ہو، جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو اور جہاں پہ آئین کی، سب سے ضروری آئین کی بالادستی ہو. ہماری جو پچھلے آلموسٹ اب 2 سال ہے جو جد و جہد رہی ہے وہ ایک شفاف انتخابات کے لیے رہی ہے. اور اٹس ویری سیڈ کہ جو ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر نظر تو نہیں آ رہی ہے. خاص طور پہ ملتان میں NA-151 اور NA-150 پہ بہت زیادہ شفقت کا ہاتھ ہے. وہاں پر کافی حد تک لوگوں کو بہت حد تک ہراساں کیا جا رہا ہے، ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بٹ بلیو می ڈسپائٹ آل آف دیٹ، اس سب کے باوجود لوگ جو ہیں اپنا فیصلہ محفوظ کر بیٹھے ہیں. جیسے کہ ہماری عدالتیں اپنے فیصلے محفوظ کر بیٹھی ہیں، ہمارے لوگ اس وقت تیار ہیں اور وہ 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنائیں گے. اور عوام کی عدالت میں نہ عمران خان غدار ہے نہ شاہ محمود غدار ہے، وہ دونوں قوم کے وفادار بیٹے ہیں جو اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. اینڈ مجھے اس وقت فخر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے لیڈر ملا تو خان جیسا اور مجھے باپ ملا تو شاہ محمود جیسا. آئی مین اٹ از ریئلی پوائنٹ آف گریٹ پرائڈ فار می. اینڈ میں جہاں بھی جاتی ہوں جتنی بھی عزت مل رہی ہے وہ سب ان کی وجہ سے ہے، خان صاحب کی وجہ سے ہے، میرے والد کی وجہ سے ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کتنا غم و غصہ ہے، کتنا لوگوں کو رنج ہے، کتنا وہ رنجیدہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ تو کیا گیا، چھاپے ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، تشدد ہوا، چادر چار دیواری پامال ہوئی، اور اس سب کا وہ جواب دینے کو تیار ہیں 8 فروری کو. جو بھی عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے اس کا جو بھی سمبل ہے، جیسے NA-151 میں میرا جو نشان ہے وہ چمٹے کا ہے، میرے دونوں MPAs 220 میں تکیہ ہے، 219 میں پیالہ ہے، اور زین کے حلقے میں NA-150 میں انہوں نے جوتے دی ہیں، ایک جوڑی دی ہے جوتوں کی. تو وہاں پر تو جو نیریٹو عوام میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی جوڑی جوتے کی، یہ جو جوتے ہیں ہمیں دیے گئے ہیں، ہم اسی سے چھترول کریں گے مخالفوں کا، اور وہ سب تیار ہے. آپ سن رہے ہیں حماد؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو میں Get professional email from GoDaddy. 90 وہ ویڈیو یار مطلب ٹائم نہیں لگے گا. اور دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم، میں حفاظ قریشی بول رہی ہوں. یہ میرا چمٹا ہے، یہ میرا چولہا ہے، اور یہاں پر مخالفوں کو سینکنے کی تیاری ہو رہی ہے. مہربانو، یہ اور حماد probably agree with me، یہ عارف لاہور کے چمٹے کے بعد سب سے زیادہ مشہور چمٹا ہوگا. انشاءاللہ. اتنا اگر عالم لاہور اور عارف لاہور کا چمٹا تھا مشہور، اس کے بعد یہ والا جو چمٹا ہے یہ سب سے مشہور چمٹا ہوگا. اور یقین مانے یہ جو بات ہے نا، یہ خواتین میں سب سے زیادہ انہی کو خوشی ہے، کیونکہ اکثر اسپیشلی جو دیہائی علاقے ہیں جو جس پہ میرا جو حلقہ ہے جہاں سے میں الیکشن لڑ رہی ہوں وہ زیادہ تر دیہائی آبادی پہ مشتمل ہے. تو وہاں پر تو چمٹا ہر خاتون کا ایک وہ ٹول ہے، وہ روٹی بھی اسے پکاتی ہے اور بچوں کی ٹھکائی بھی اسی سے ہوتی ہے. تو ان کے لیے تو اٹس لائک کہ ان کا اپنا سمبل جو ہے وہ اب ایک نیشنل لیول پر آ گیا ہے، اور وہ سب چمٹے لے کر تیار ہیں اس وقت شیر کی کھال اتارنے کے لیے.
اور وہ پرجوش ہے, چمٹے سے ایکسائٹڈ ہے. شیر کی کھال اتارنے کے لیے ہمارا دیکھیں جس وقت انہوں نے نشانات دیے تھے انہوں نے سوچا تھا کہ بڑی تزیق کر رہے ہیں رائٹ, انہوں نے تزیقی طور پر نشانات دیے تھے نا, کسی کو جوتوں کا نشان دے دیا, چمٹے کا دے دیا, کسی کو یہ پلگ, وہ جو پلگ بھی وہ کہ 2 منہ والا 3 منہ والا بھی نہیں, مطلب یعنی کہ ظاہر ہے آپ نے جب ٹھپا لگانا ہے تو اس کے بعد اہلیہ حمزہ کو 5 دے دیا جو لڈو کا جو دانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک اور کانا آیا ہوا ہے, ویسے کانا آتا نہیں, اگر آپ آخر میں پہنچ جائے تو بڑا مشکل ہے, تو وہ ایک اس طرح کا دے دیا. تو how people of Pakistan and the voters of Imran Khan have turned this around, I mean, ہمارے میں آپ سے یہ پوچھوں گے بندہ. دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں نا, یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان میں لوگ بڑے سادہ ہیں اور وہ پولیٹیکلی اویئر نہیں ہے. پاکستانی قوم, میں آپ کو بتاؤں, تقریباً 17 کروڑ عوام تو پولیٹیکل اینالسٹ ہے, باقی یہ بھی چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, باقیوں کی عمر ہے, یہ سب کے سب تجزیہ نگار ہیں, یہ سب کے سب یہ جو ڈرامہ رچاتے ہیں نا ہمارے اینالسٹ ٹی وی کے اوپر, یہ دیکھیں جسٹ سی تھرو دیم, یہ ان کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اتنی پولیٹیکل اویئرنیس ہے ہمارے گراؤنڈ کے اوپر, اتنی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. ایک دفعہ مجھے ایک فورن جرنلسٹ ملا, اس نے مجھے کہا کہ میں کسی افریقن کنٹری میں جاتا ہوں نا تو وہاں پہ اتنا خوف ہوتا ہے, تو میں کسی سے لوگوں سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کسی سے, تو وہ اس لڑکے نے الٹا بھاگنا شروع کر دیا, دیکھا ہی نہیں پیچھے کہ اس نے میرے سے کیا سیاسی سوال پوچھ لیا. جبکہ میں پاکستان میں کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ 2 کرسیاں منگا لیتا ہے, 2 چائے کی پیالیاں منگا لیتا ہے, اور اس کے بعد مجھے پوری اپنی تھیسس دیتا ہے پاکستان کی پالیٹکس کی. تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ پولیٹیکلی اویئر لوگ ہیں, اور آپ دیکھنا کہ یہ پھٹے چک دیں گے 8 جنوری کو. آپ کا خیال ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مہربانوں کا انتخابی نشان جو ہے وہ چمٹا ہے, ذہن کا جو ہے وہ جوتے ہیں, یا شاہ صاحب کا کیا, یہ سب کو پتہ ہے. یہ انتخابی نشان ہمارے سب کو پتہ ہے, اور آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی بالکل اس میں ہمیں سیٹ بیک تو ہوا ہے, یہ سمبل ہم سے لیا گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ دیہاتی علاقوں کے اندر شاید وہ جہاں پہ انٹرنیٹ اور وہ ہماری پبلسٹی نہیں پہنچ سکے گی, پبلسٹی بھی اسی لیے اتار رہے ہیں کہ ہمارے سمبل کی برانڈ اویئرنیس نہ ہو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ 8 فروری کو ایک ایکسپلوژن ہوئے گا ٹرن آؤٹ کا, اور پاکستان بدل جائے گا. پبلسٹی کے حوالے سے I just want to add one thing. سب سے دلچسپ بات جو ہے, آپ حلقے میں جاتے ہیں, obviously ہمارے پینافلیکس, پوسٹر, جھنڈے نہیں لگانے دیے جا رہے, لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ جی اتارو. تو لوگوں نے جس کا بھی اوپر پینافلیکس کسی اور کا ہوتا ہے اور نیچے وہ کہتے ہیں ووٹ پانا ہے, پینافلیکس لگا لیا, اس سے ووٹ نہیں بنتا. تو بات صرف اتنی ہے, آپ جھنڈے, پینافلیکس, یہ چیزیں اتار لیں, مگر لوگوں کے دلوں پہ جس آدمی کا سٹیکر لگ گیا ہے نا, وہ نہیں آپ اتار سکتے. اور وہ اب خان صاحب کے علاوہ کسی کا انتخاب کرنے کو تیار نہیں ہے. میرا آخری سوال ہے آپ سے before I let you guys go, اور وہ آخری سوال یہ ہے, آپ نے پوری زندگی اپنے والد صاحب کو الیکشن لڑتے ہوئے دیکھا, الیکشن جیتتے ہوئے دیکھا, ہارتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا, منسٹریز دیکھی, یہ تمام چیزیں آپ نے since I mean you know I'm sure جب آپ چھوٹی تھیں تب سے گرو اپ آپ ایسے ہوئی ہیں, ایسے ماحول میں کہ آپ نے والد صاحب کو دیکھا. یہ پہلا الیکشن ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان پر ایک مقدمہ ہے بہت ہی سنگین قسم کا, اور وہ جیل میں ہیں, پابند سلاسل ہیں, ناحق قید میں ہیں, اور آپ دونوں بہن بھائی جو ہیں اس وقت سڑکوں پر ہیں اور الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. یہ کیا وہ فیلنگ ہے, would you like to share with us, you know, کہ مطلب ایک تو یہ کہ آپ دونوں بچے, آپ دونوں ان کے جو ہیں ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے والد جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں, ناحق اور بہت ہی غلط قسم کے مقدمے میں. I will. اصل میں یہ جو میرا حلقہ ہے جہاں سے میں الیکشن لڑ رہی ہوں, یہ ٹریڈیشنلی یہاں سے پچھلے 30 سالوں سے میرے والد لڑتے رہے. تو obviously میں جہاں بھی جاتی ہوں وہاں پہ لوگوں کی ایک محبت ہے, ان کے ساتھ ایک عقیدت ہے, ایک رشتہ ہے. اینڈ بلیو یو می, میں ابھی بات کرنا شروع ہی کرتی ہوں نا, اگر میں اپنے والد کا نام لے لوں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور عموماً اکثر کچھ جگہ ہیں جو مطلب بہت پرانے پچھلے 40 سالوں سے ہمارے ان سے تعلق ہے, وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. جب وہاں پہ میں بات کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں, اور ایک میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی وہ کس طرح کا ماحول ہے. یو نو ون ڈز گیٹ ایموشنل بیکاز میں انہی کا سوچتی ہوں کہ اس وقت وہ ہوتے اور وہ یہ کیمپین چلا رہے ہوتے, یا وہ یہ دیکھ بھی پاتے کہ کس قدر محبت اور عزت انہیں مل رہی ہے اور لوگوں کی کیا جذبات ہیں. آنکھ بھر آتی ہے اور کچھ جگہوں پہ آنکھ چھلکی بھی ہے. تو I've tried to control my emotions as I have for the last 6 months. اڈیالہ کے باہر بھی
بہت سنبھال کے رکھے ہیں یہ ایموشنز اور یہ آنسو، بٹ انشاءاللہ یہ خوشیوں میں تبدیل ہوں گے 8 فروری کو، اور ہم اسی ووٹ سے، اسی لوگوں کی محبت اور طاقت سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور جتنی بھی خواتین ہیں اور جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہم ان سب کی جو رہائی ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ یہ جو ووٹ ہے، یہ یہ جو ووٹ ہے، جیسے کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ اقتدار کا ووٹ ہی نہیں ہے، یہ ضمیر کا ووٹ ہے اور یہ رہائی کا ووٹ ہے، اور اسی لیے لوگ ہمارے ساتھ خود ہی جڑے چلے آ رہے ہیں۔ زبردست، تھینک یو سو مچ۔ اور جیسی وفا آپ کے پورے خاندان نے جو مثال قائم کی ہے، یہ یقیناً پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ کا شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، بہت دیر تک ہمارے ساتھ رہے، اپنے وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ آپ دونوں کا بہت